کیسی جیت کیسی مات، اس نام سے شروع جو قابلیت دیتا ہے اور کامیابی بھی۔ میری فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی اور میں ایئرپورٹ پر اپنا سامان گھسیٹتے ہوئے بھاگ رہا تھا کیونکہ بار بار میرے نام کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ آ رہا ہوں یار، میں ایسے چلایا جیسے رن وے پر دوڑتا ہوا جہاز اپنی رفتار دھیمی کر لے گا اور ایئر ہوسٹس دروازے میں لٹک کر کہے گی تھوڑا تیز بھاگو، ہاتھ دو، ہاں بس کود جاؤ۔ اور میں بس کود گیا، کاؤنٹر سے پیپر چیک کرواتے تیزی سے پیچھے پلٹتے، خوش بختی سے بدبختی کی طرف۔ اس کے بیگ پر امی، یہ آواز بیگ پر گرنے کے بعد نکلی تھی۔ اس سے پہلے میں اس لڑکی سے ٹکرایا تھا جس کے گھونسلہ بالوں میں سے اس کی شکل ڈھونڈ کر دیکھنی پڑتی تھی۔ میں لڑکھڑا کر گر گیا، وہ مجھے لڑکھڑا کر سنبھل کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ہیل میں جھونک کر وہ وقت ہیل پر بڑھاتی ہوئی اپنے گھونسلے میں سے متوقع انڈوں یا چوزوں کو تلاش کرنے لگی، اور میں وہ آنکھ جو چند سیکنڈ پہلے تک تو سب کچھ صاف دکھا رہی تھی، لیکن اب اس نے ایئرپورٹ ورڈ کو بلڈ ورڈ میں بدل دیا تھا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ میں منہ کے بل کسی ہتھیار پر گرا تھا، یقیناً کوئی خونی آلہ ورنہ جنونی آلہ۔ اس کا ہینڈ بیگ اتنا بڑا کہ پورے 5 کلو آم، 1 کلو برف، 4 پلیٹیں اور 10 چمچ اس میں آ سکتے تھے۔ یہ اندر کی بات تھی۔ باہر کی بات یہ تھی کہ اسے اتنی کیلوں زنجیروں شمشیروں سے سجایا گیا تھا کہ اگر وہ بیگ نہ ہوتا تو نیشنل جیوگرافی کی اگلی قدیم جنگی آلات سیزن کی پہلی ڈاکومنٹری کا موضوع بنتا۔ وہ موضوع بنے گا یا نہیں، میں وہاں موجود ہر آنکھ کی بینائی کو موضوع بن گیا تھا۔ میری آنکھ مجھے دکھائی نہیں دیتی امی۔ جب میں آنکھ مسلتا ہوا کراہتا ہوا ویلا مچاتا ہوا کھڑا ہوا تو ایک ساتھ کئی لوگوں نے بھی چیخیں مار دی۔ کیوں؟ کیونکہ میری آنکھ سے خون نکل رہا تھا اور میں کسی خونی بلا کی طرح ادھر ادھر جھول رہا تھا۔ نتیجے میں جیسے بھینسا سرخ کپڑے دیکھ کر بے قابو ہو جاتا ہے نا، ایسے ہی وہاں موجود سب بچے مجھے دیکھ کر دیوانے مستانے ہو گئے کہ ان کی چیخوں سے ایئرپورٹ اپنی اونچی چھت تک کانوں سے بہرا ہو گیا، اور میں کانا۔ وہ خون میری آنکھ سے 3 دن تک نکلتا رہا۔ میری امریکہ جانے والی فلائٹ مجھے لیے بغیر اکیلی ہی چلی گئی کیونکہ میں ایئرپورٹ پر ہی بے ہوش ہو چکا تھا اور مجھے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ میرے گھر والے جن کے ہاتھ بائے بائے کرتے بھی تھمے ہی تھے کہ وہ ہائے ہائے کرتے دہائی دینے لگے۔ میری دادی نے البتہ ہائے ہائے نہیں کیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے انہوں نے بس اتنا کہا، لڑکے کی آنکھ گئی، کانا ہو گیا بس اب اسے کون لڑکی دے گا؟ کوئی لڑکی دے نہ دے، مجھے بندوق کی گولی ضرور دے کہ میں اس لڑکی کو مار سکوں۔ جس دن میری آنکھ کی پٹی کھلی اس دن ڈاکٹر نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ یہ کیا ہے احد؟ یہ آپ کے 2 ہاتھ ہیں سر۔ یہ 2 نہیں، 1 ہاتھ ہے۔ دادی اور سب نہیں کر سکی، گئی بس اس کی آنکھ۔ 10 منٹ آنکھیں بند رکھو، آنکھیں دیکھو اور پرسکون رہو۔ آپ خاموش رہے خاتون۔ یہ آپ کے 4 ہاتھ ہیں ڈاکٹر۔ پرسکون رہ کر 10 منٹ بعد دیکھا تو 2 سروں 4 آنکھوں والے ڈاکٹر میرے سامنے اپنی 20 انگلیاں لہرا رہا تھا۔ کیا میرے کانا ہوتے ہی لوگوں نے 2 سر لگوا لیے؟ اتنی ترقی اتنے جلدی؟ واللہ 1 ماہ 10 دن بعد میں پرانا ہو کر یونیورسٹی جا سکا۔ ساری دنیا کے مزے مزے کے کارنامے ہو کر بند ہو چکے تھے۔ سینئرز نے جتنا فریشر کو الو بنانا تھا بنا لیا تھا، اب میں الو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ فرسٹ ڈے فریشر ڈے، یہ دن میرے نصیب میں باسی ہو کر بھی نہیں آیا۔ بائیں آنکھ اندھی ہونے سے بچ گئی تھی لیکن اس آنکھ کو رات کو کم دکھائی دیتا تھا۔ شروع میں مجھے 2 سے 3 نظر آتے تھے، علاج کے بعد 3 سے 6 ہو گئے۔ قصور پاکستانی ڈاکٹروں کا نہیں تھا، قصور تو اس کیل کا تھا جو میری آنکھ کے عدسے میں لگی تھی اور اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس اکیلی آنکھ کے لیے مجھے دوسری آنکھ پر بھی چشمہ چڑھانا پڑا۔ نقصان ایک کا ہوا تھا، سزا دونوں کو ملی۔ اینک یعنی چشمہ، پرچیچے چشمہ۔ اب اسے کتنا بھی ڈیسنٹ، شریف، نیک، فیشنیبل بنا لیا جائے، یعنی آئی گلاسز، ریڈنگ گلاسز، اسٹڈی گلاسز، کہہ لیا، مان لیا، منوا لیا، لیکن اس کے تکلیف استعمال میں کوئی کمی نہیں۔ گول شیشوں کی 2 عدد کھڑکیاں جن کی دھن بار بار صاف کرنا پڑتی ہے اور ناک سے اوپر اٹھا کر رکھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو فراغت سے اٹھانا پڑتا ہے۔
مجھے عادت نہیں تھی تو میں نے ناک کے کنارے پر کرسٹل ٹیپ کا چھوٹا سا گولا بنا کر چپکا لیا تھا، وہاں اینک کو ٹکا کر رکھتا تھا۔ اینک تو وہاں ٹکی رہتی تھی لیکن میری ناک پھوں پھوں کرتی تھی۔ کرتی رہے، اب میں کس کس کے ناخرے اٹھاؤں؟ ویسے ہی شکل اماوس کا چاند تھی، اوپر سے یہ 2 ٹائر بھی چڑھ گئے۔ ایک دن دادی نے کہہ دیا، دادی کو عادت ہے سچ بولنے کی، وہ اتنا سچ بولتی ہے کہ ایک دن باتوں ہی باتوں میں اپنی اصل عمر بھی بتا گئی۔ خاندان کی دوسری دادیوں کے بقول میری دادی تھی تو 60 سے کہیں اوپر کی، لیکن بتاتی پھرتی تھی کہ ابھی تو 60 کا ہونے میں کئی سال ہیں، اور اصل میں دادی کے 70 کا ہونے میں صرف 1 سال بچا تھا۔ خیر تو اگلے ہی دن میں نے دونوں کالے ٹائر بدلوا لیے کہ وہ ٹائر کم اور ٹائیگر ووڈ کے گولف بال زیادہ لگے۔ لیکن پھر بھی میں جب شیشہ دیکھتا مجھے یہ احساس ہوتا کہ 2 ادر ٹائر میری آنکھیں کچل رہے ہیں۔ اس لڑکی کا سر کچل دینا چاہیے تھا جو اپنے ساتھ ایسا ہٹلرانہ بیگ لے کر گھوم رہی تھی۔ میں حیران ہوں کہ آج کل فیشن کے نام پر ہو کیا رہا ہے۔ اب کیل کانٹوں زنجیروں سے فیشن کیا جائے گا؟ اور یہ کون سے ڈیزائنر ہیں جو ایسے بیگ بنا کر برانڈ کے نام پر دہشت پھیلا رہے ہیں؟ یہ لڑکی خود لوہار بنی اپنے یہ شوق پورے کر رہی ہے۔ میں اس لڑکی سے یہ سب ضرور پوچھوں گا جب کبھی وہ مجھے نظر آئے گی، لیکن چونکہ عموماً قاتل ہمیشہ روپوش رہتا ہے تو میرا قاتل بھی روپوش تھا، اور مقتول کی روح ہمیشہ بے چین رہتی ہے اور ادھر ادھر بھٹکتی پھرتی ہے، تو میری روح کا بھی بس یہی کام تھا، اینک کی تلاش میں یہاں وہاں بھٹکنا، اور 2 سے 3 اور کبھی 3 سے 6 سروں والوں کو دیکھنا۔ میرا شیر دل ایسے مناظر پر ٹڈی ہو جاتا ہے، تب بھی جب میں خود کو آئینے میں دیکھ لیتا ہوں۔ میں کاؤنٹر سے اپنی ٹکٹ چیک کروا کر پلٹی ہی تھی کہ مجھ سے ٹکرا گیا اور میں گرتے گرتے بچی، لیکن وہ بچتے بچتے گر ہی گیا۔ اس لڑکی کو کیا ہوا؟ جب وہ لڑکا اسٹریچر پر ڈال کر لے جایا جا رہا تھا تو بابا ریسٹ روم سے میری طرف آتے ہوئے بولے، اور کہانی کو اپنی مرضی کا رخ دینے کے لیے میں نے جھوٹ بولنے میں تعمیل کرنا نالائکی سمجھا۔ وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ میں نے یہ بیگ گھما کر اس کے سر پر دے مارا، ایسے۔ کیا واقعی؟ خوشی سے بابا کی آواز آئی۔ اگر سیکیورٹی والے نہ آ جاتے تو وہ اسٹریچر پر جانے کے قابل بھی نہ رہتا۔ میں نے اپنی قابلیت کا قابلانہ مظاہرہ کیا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ تم سے؟ سویٹ ہارٹ کہہ رہا تھا، نمبر مانگ رہا تھا۔ الو کا پٹھا، مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ کیوں دیتی آواز جب آپ نے ایسے ہی کسی وقت کے لیے مجھے گوریلا ٹریننگ دی ہوئی ہے؟ پھر یہ بیگ بہت کام کا ہے۔ فخر کرو اپنے باپ پر شزا، اگر میں نے آج تمہیں وہ سب نہ سکھایا ہوتا تو تم ایسے لفنگوں سے ڈر ڈر کر رہتی۔ ڈر ڈر کر، منہ بنا بنا کر میں نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ بابا کو یہ وہم لاحق تھا کہ دنیا کا ہر شخص مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، ہر شخص لچا ہے، لفنگا، بدماش اور بدذات ہے، تو ایسے لفنگوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے مجھے ٹریننگ دی جانی چاہیے جو برے وقت میں میرے کام آ سکے۔ برا وقت باہر سے تو مجھ پر کبھی نہیں آیا، اور گھر کے اندر کا برا وقت کبھی ٹلا نہیں۔ پہلے مجھے کراٹے سکھایا گیا، پھر باکسنگ کو بابا کو میرے محمد علی کلے بننے پر پورا یقین تھا، اور وہ خواب میں مجھے لیلا علی کے مقابلہ کرتے دیکھ بھی چکے تھے، لیکن وہ شیزا ہی کیا جو محمد علی بن کر لیلا علی کے دان توڑ ڈالتی۔ میں 2 مہینوں میں ہی بابا کے بظاہر سیدھے سادے پنچ کھا کر ڈھیر ہو گئی، اور 3 مہینے تک بیماری پر کام بنا وقفے اور پاز کے جاری رکھے۔ تب کہیں جا کر لیلا علی ہمارے گھر سے رخصت ہوئی۔ اب بابا مجھے کچھ ٹرکس سکھانے لگے جن کی مدد سے میں ایمرجنسی میں اپنا دفاع کر سکتی ہوں۔ ان ٹرکس میں سب سے سادہ ٹرک یہ تھا کہ کیسے میں کرنٹ کی وائر کو پیچھے سے پکڑ کر کسی کے بھی ناک کان میں گھسیڑ سکتی ہوں۔ وہ یہ ٹرک سکھاتے ہوئے 2 بار انہیں اور پورے 14 بار مجھے کرنٹ لگ چکا تھا، لیکن میں سیکھوں گی نہیں تو دفاع کیسے کروں گی؟ چھوٹی بڑی چوٹیں تو کھیل کا حصہ ہوتی ہیں۔ گو اس حصہ داری میں میرا کچھ زیادہ ہی حصہ نکل آتا تھا، لیکن بابا تو ان کے بہت پکے تھے۔ میرے پاس کھیلنے کے لیے وقت نہیں تھا کیونکہ مجھے سیکھنے سے ہی فرصت نہیں تھی۔ ویسے بابا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا مجھے کنگ فو پانڈا بنانے میں، لیکن میں نے بھی ابھی ایک کک مار کر نہیں دی۔ آخر وہ سمجھ گئے کہ میں کھوتا تو بن سکتی ہوں لیکن گوریلا نہیں، تو کھوتے نے جب امریکن یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تو بابا نے بھی امریکن ویزا کے لیے اپلائی کر دیا۔
وہ کچھ عرصہ وہاں میرے ساتھ رہ کر ماحول دیکھنا چاہتے تھے۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ ماحول دیکھنے نہیں، میرے ساتھ وہاں 2 سال گزارنے جا رہے ہیں تاکہ میری نگرانی کر سکے اور ضرورت پڑنے پر دفاع میں نے ایئرپورٹ پر کر لیا تھا۔ بیچارے کا چہرہ خون سے بھر گیا تھا اور بابا کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ کوئی امریکی تمہیں ہاتھ لگائے تو ایسے ہی منہ توڑ دینا اس کا۔ میں ان کے منہ تو نہیں لگوں گی، لیکن میں ان کی ٹانگ توڑنا پسند کروں۔ کوئی اتنا آسان تو نہیں تھا، لیکن ایسا مشکل بھی نہیں رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر ہوئے حادثے نے بابا کو کچھ یقین دلا دیا تھا کہ ضرور اس کھوتے میں تھوڑا بہت گوریلا جاگ اٹھائے۔ اس لیے 2 مہینے میرے ساتھ امریکہ رہ کر وہ واپس پاکستان چلے گئے۔ مجھے بابا سے بہت محبت ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں کرنٹ کھا کر تنگ آ چکی ہوں اور ہر بار اس لوہے کے شکنجے میں اپنا ہی ہاتھ پھنسا لیتی ہوں جس سے مجھے کسی لفنگے کی گردن دینی ہے۔ اور کہاں تک سنیں گے؟ کہاں تک سناؤں کہ زخم ہزاروں اور آہیں بڑی ہیں۔ وہ لڑکا میرے لیے لکی تھا۔ دل ہی دل میں نے اس لڑکے کو بہت دعائیں دی تھی، لیکن مجھے ہنسی بھی آتی رہی تھی۔ قصور میرا نہیں تھا، قصور اس کا بھی نہیں تھا، لیکن فائدہ صرف میرا ہوا۔ جہاں تک میرا خیال ہے، جس آنکھ سے دیکھ رہا تھا وہ آنکھ تو آنکھ سے گئی۔ اتنا تو چلتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کانا تو کرنا پڑتا ہے۔ ویسے میں اتنی ظالم نہیں ہوں، لیکن کیا کروں؟ میں اپنی سہیلیوں کی برتھ ڈے پارٹی پر جانے والی وہ واحد بچی ہوتی تھی جس کے پاپا بھی ساتھ ہوتے تھے اور مجھے ہوشیاری سے آس پاس نظر رکھنے کے لیے کہتے تھے۔ ایک بار تو گڑیا کی شادی میں بھی پاپا میرے ساتھ آتے۔ ایسی دکھیاری بچی اگر اپنی خوشی کے لیے تھوڑی بہت ظالم ہو جاتی ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے۔ یہ بیگ وہ کسی شاپنگ مال سے نہیں بلکہ بیکار کے مال کے گودام سے ڈھونڈ کر لائے تھے۔ ویسے تو وکیل کانٹوں، زنجیروں، شمشیروں سے فیضیاب تھا، لیکن سب سے زیادہ حیرت مجھے گھوڑے کی نال دیکھ کر ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو گھوڑے کے پیروں پر نہیں لگتا۔ ہاں تو پھر جب یہ کسی لفنگے کے منہ پر لگے گا نا تو اسے دکھائی دینا بند ہو جائے گا، سر گھوم جائے گا اس کا۔ سر گھوم گیا میرا۔ یہ بیگ آپ کس لوہار ہتھیار فروش سے بنوا کر لائے ہیں؟ بدتمیزی نہ کرو۔ ٹھیک ہے یہ تھوڑا اسپیشل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ فیشنیبل نہیں ہے۔ فیشنیبل تو نہیں، البتہ وہ قاتلیبل ضرور لگ رہا تھا۔ بابا کو نہ جانے کیوں یہ لگتا تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی اپنی اکلوتی ٹانگوں کو ایڑیوں پر گھما کر کسی کا سر گھما سکتی ہے۔ بھلا مجھ جیسی تتلی سی نازک لڑکی کو ایسا کو میرے ہاتھ پیر بچپن سے اب تک کی کنگ فو مشقوں سے مزدورانہ ہو چکے تھے، لیکن میں ابھی بھی خود کو گلاب کی پنکھڑی بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ ویسے بھی دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھ کر حلق پھاڑ کر مدد چلانے میں میرا جاتا ہی کیا تھا۔ اور ابھی دنیا اتنی بھی غیر محفوظ نہیں ہوئی جتنا خبروں اور فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بدماشوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی تو سوچے نا کہ مجھ جیسے شریف اور معصوم لوگوں کا ایسا بھی کوئی قحط نہیں پڑ گیا۔ ہم اچھے لوگ ابھی بھی میسر ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اچھے لوگ ایک الگ پلانٹ اور برے لوگ کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر کسی گندے سے پلانٹ پر الگ تھلگ رہتے۔ اب ایسا نہیں ہوا تھا اور اچھے اور برے لوگ ایک ہی پلانٹ پر تھے۔ تو یہ جدید کاروں کی نمائش تھی جس میں ہم سب کلاس فیلوز آئے تھے۔ نہ ہمیں کار لینی تھی، نہ ہمیں کوئی تحقیقی مقالہ تحریر کرنا تھا۔ ہم بس ان ٹاپ ماڈلز کو قریب سے دیکھنے آئے تھے جو دور سے بھی زندگی میں ہمیں کبھی دکھائی نہیں دی۔ 30 منٹ میں نے کل ملا کر 60 ٹاپ ماڈلز کو دیکھ لیا تھا، اور 31ویں منٹ پر ہٹ اینڈ رن گرل کو وہ سامنے وہ کھڑی تھی میری قاتل۔ کچھ دور کھڑی وہ ہنس ہنس کر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میری کانی آنکھ پھڑکنے لگی۔ مجھے رلا کر تم ہنس رہی ہو؟ ہنستے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں یہ میرے بدلے کی آگ کی تپش تھی یا اس لڑکی کی چھٹی ساتویں حصی باکمال تھی کہ اس نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کے سر کے پیچھے سے ترچھا کر کے اپنا سر نکالا، بالوں کے گھونسلے میں چھپے چہرے کو تھوڑا نمایاں کیا اور ابرو اچکا کر مجھے دیکھا، اور اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ مچل گئی۔ میں جان گیا کہ وہ مجھے جان گئی ہے، جیسے میں اسے پہچانتا تھا وہ بھی مجھے پہچانتی تھی۔ قاتل کو مقتول یاد نہیں ہوگا تو پھر اس کا منہ فٹ منہ ہی ہوگا۔ میں ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر اس کی طرف بڑھا، مجھے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
ہاتھ کے اشارے سے اس نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو سائڈ پر ہو جانے کے لیے کہا۔ شاید وہ خود کو مجھ سے ملاقات کے لیے تیار کر رہی تھی۔ آج اس کے پاس وہ ہتھیار بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے اس نے مجھ پر وار کیا تھا۔ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اسپائڈر مین بن جاتا تو ایک جال اس پر پھینکتا اور اسے چھت کے ساتھ مکھی کی طرح لٹکا دیتا اور کوئی 200 کروڑ سال اسے وہاں ایسے ہی لٹکا رہنے دیتا۔ لیکن میں کانا مین تھا اور مجھے اسے دونوں آنکھوں سے کانا کرنا تھا اور یہ یاد دلانا تھا کہ ایسے ویسے ہتھیار لے کر وہ سفر نہیں کر سکتی۔ اسے یہ اجازت کس نے دی ہے کہ وہ جنگی آلات سے نب آزما ہو کر میدانوں میں نکل آئے اور معصوم انسانوں کو زخمی کرے؟ کہ یہ معمولی بات تھی کہ میری آنکھ کی بچی بچی تھی اور اب بس اتنی بچی رہ گئی تھی کہ بس میری عزت بال بال بچتی تھی۔ اکثر راتوں کو میں 2 سروں والوں کو دیکھ کر خوف سے موت کے قریب ہو جاتا تھا تو میں اس کی طرف جا رہا تھا اور بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی لیکن صرف مجھے ہی نہیں دیکھ رہی تھی، نیچے بھی دیکھ چکی تھی۔ اور پھر ابرو کو سوالیہ جھکا کر نیچے کی طرف اشارہ کر کے، یہ اشارہ مجھے بعد میں یاد آیا، وہ ہنس بھی دی تھی۔ میں رو ہی تو دیا تھا۔ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آج بھی زنجیروں کو گول کھمبوں ڈنڈوں کے ساتھ باندھ کر حد بندی کرنے کا رواج ختم نہیں ہوا۔ میں کار کی حد بندی کی طرف بڑھ رہا تھا اور چونکہ آنکھیں صرف پیشانی کو میسر ہیں اور پیر ان سے مبرا ہیں تو میرے پیر نہ دیکھ سکی کہ وہ بے پیر ہونے جا رہے ہیں۔ محبت اندھی ہوتی ہے سنا تھا، نفرت اس سے زیادہ اندھی ہوتی ہے، اس وقت دیکھ لیا۔ میرے پیر زنجیروں اور کھمبوں میں الجھے اور میں شیشے کی طرح چمکتے صاف شفاف فلور پر کچھ اڑتا کچھ مڑتا اور زیادہ تڑ تڑ ٹوٹتا ہوا منہ کے بل گرا۔ مجھے یاد نہیں پھر کیا ہوا، بس ایک آخری منظر یاد ہے کہ سب کاروں کو چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگے۔ اس آنکھ کی بینائی متاثر ہوئی تھی، اسی آنکھ کی ابرو پر ایک گہرے کٹ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ آنکھ بچ گئی ورنہ پتھر کی پتلی لگوانی پڑتی اور لوگوں کو میری آنکھ کے سامنے ہاتھ لہرا کر کہنا پڑتا، میں یہاں کھڑا ہوں، تم کہاں دیکھ رہے ہو؟ یہیں سامنے ہی تو ہو، یہ دیکھو تم یہاں کھڑے ہو۔ میرا کان تو چھوڑو یار، سامنے کی 3 دانت، ناک کی ہڈی میں فریکچر اور تھوڑی پر ایک لمبے زخم کے انعام کے ساتھ وہ لڑکی میری زندگی میں آ کر چلی گئی۔ 2 ہفتے گردن پر نیک کالر چڑھا کر رکھنا پڑا، اسی حالت میں یونیورسٹی جانا پڑا۔ وہ بچپن میں ایک لطیفہ سنا تھا کہ ایک بچے کا بازو فریکچر ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ فریکچر بازو پر بینڈیج کرنے کے بجائے دوسرے بازو پر بینڈیج کر دی جائے۔ پر ایسا کیوں بیٹا؟ اگر فریکچر بازو پر بینڈیج ہو گئی تو آپ کے کلاس فیلو اس بازو کو ٹچ نہیں کریں گے، ایسے آپ کو درد نہیں ہوگا۔ وہ اسے ہی تو ٹچ کریں گے ڈاکٹر صاحب، آپ پلیز دوسرے بازو پر بینڈیج کر دیں۔ مجھے بھی ڈاکٹر سے کہنا یاد نہیں رہا کہ میری فریکچر گردن پر کالر نہ چڑھائے بلکہ پیروں یا ٹخنوں پر چڑھا دیں۔ میری ایک کلاس فیلو نے اسی حالت میں میرے ساتھ ایک سیلفی لینے چاہی۔ ابھی سامنے کے 3 دانت نہیں لگے تھے۔ ڈینٹسٹ کا کہنا تھا کہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کے زخم ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا، اس لیے اوپر کے جبڑے میں 3 دانتوں کی آرائش کے لیے مجھے کچھ مہینے صبر سے انتظار کرنا۔ بے صبرا کم عقل انتظار نہیں کر سکا اور جب لڑکی نے اسمائل کہا تو میں ہنس دیا۔ ہر وہ بندہ جس نے وہ سیلفی دیکھی، جنگل کی آگ کی طرح وہ سیلفی عام ہوئی۔ دادی بالکل ٹھیک کہتی ہے، آگ لگے ان موبائلوں کے صارفین کو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ویسے تو انسان ہے لیکن ضرورت پڑنے پر اگر تجھے گدھوں کی جماعت میں دھکیل دیا جائے تو انہیں کوئی ایسا اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو خوش ہوں گے کہ گدھا گدھوں میں لوٹ آیا۔ دادی یہ بھی تو ٹھیک کہتی ہے، گدھا پچکانہ حرکتوں سے باز رہا، پچکانا، قاتلانہ، زخمانہ، حادثانہ، آخر میں کیا کر کے دم لوں گا؟ اپنا ہی قتل۔ اپنے مقام، رتبے اور قابلیت کا زبان زد مذاق۔ اس کے گرنے کے انداز و بیان پر میں اپنی ہنسی روکنے میں ناکام رہی۔ کیا کرتی؟ کہتے ہیں کبھی بھی کہہ اور ہنسی کا گلا نہیں گھونٹنا چاہیے ورنہ گلے میں خراش ہونے لگتی ہے۔ اسے کئی خراشیں آئی ہوں گی کیونکہ اس کے منہ سے کچھ خون وغیرہ نکل رہا تھا۔ خیر تھوڑا بہت خون کا نکلنا تو چلتا ہے، ویسے میں نے خود کو اس کی بھڑاس کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میرے پاس کیوں آ رہا ہے، تاکہ وہ مجھ پر تھوڑا چلا سکے، زیادہ غصہ کر سکے، 10-12 گالیاں دے سکے وغیرہ وغیرہ۔ ٹیشو کو رول بنا کر میں نے کانوں میں ٹھونس لیا تھا تاکہ وہ بولتا رہے تو مجھے غصہ نہ آئے اور بات بڑھ نہ جائے۔ لیکن زخموں کی تعداد بڑھ گئی، سب لوگ اس پر جھک گئے تو میں بھی جھک گئی، لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ کیا وہ اتنا ہی نازک تھا کہ بات بات پہ گر جائے؟
मैंने इसे आँख से इशारा भी किया था कि नीचे देख लो, लेकिन जब उसे नहीं देखा तो मैं समझ गई कि इसने 2 आँखें पैरों में भी लगा रखी हैं और इसे पूरा यकीन है इनकी कारकर्दगी पर। जिस वक़्त उसके दोस्त उठे जिस वक़्त उसके दोस्त उसे उठा कर ले जा रहे थे, उस वक़्त मैं लीज़ा के साथ सिनेमा हॉल की तरफ बढ़ रही थी। ये लीज़ा ही थी जो मुझे उस बोर सी नुमाइश में ले आई थी। भला मेरा ऐसी जगहों पर क्या काम? मुझे कौन-सा कोई कार लेनी थी या कोई कंपनी खोलनी थी? वो लड़का तुम्हें देख रहा था। मूवी देखते हुए लीज़ा ने पूछा। हाँ तो? तो ये कि तुम उसे जानती हो? नहीं, वो तुम्हारी तरफ ऐसे आ रहा था जैसे कोई पुराना शनासा हो। मुझे हंसी आ गई। पुराना हिसाब किताब बराबर करने आ रहा था। बेचारा काफी जख्मी हो गया, हॉस्पिटल जाऊंगी उसका पता करना है। मैं इसके डिपार्टमेंट को जानती हूँ। हमें इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसे अपने जख्मों को अकेले एंजॉय करने देना चाहिए। आखिर प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है, इंसानियत भी किसी चीज़ का नाम नहीं। ये चीज़ उसके किसी काम की नहीं। तुम मूवी देखो, पसंद ही होगा। फिर इतना टाइम कहाँ है लाइफ में कि एरो वैरो की खबरगिरी की जाए। अरे अरे अरे, मेरे अपने काफी दांत थे जो फ्लोर पर गिरते ही पाश पाश होकर मुंह से झड़ गए। अभी मेरी उम्र ही क्या थी कि मेरा जबड़ा बेदांत होता। मैं जवान जहाँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट 4 बुड्ढों के साथ डेंटिस्ट के क्लिनिक में बैठा नकली दांतों को असली मुंह में फिट करवाने जा रहा था। क्या मुझे ये सब करना था? फ्रेंड के साथ चिल करने के बजाय मैं मुतवक्का तकलीफ के ख्यालात को किल कर रहा था। दांत बिल्कुल असली ही दिखेंगे ना? ये सवाल मैं कोई 20 बार डॉक्टर की असिस्टेंट से पूछ चुका था। नकली दांत असली कैसे दिखेंगे? 21वीं बार वो चिढ़ गई। मजाक कर रही है ना आप? अच्छा, असली और नकली दांतों की मैचिंग तो ठीक से हो जाएगी ना? मैंने अपना जबड़ा खोलकर उसके सामने पेश किया और हाथ से मरहूमीन के लहाकीन की तरफ इशारा किया कि वह ठीक से मेरे असली दांत देख। फिर अब ऐसा करे ये सारे दांत निकलवा कर नकली लगवा ले, मैचिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वहाँ पे जाकर अंकल आंगन में बैठ गया और एक दर्दमंद आंटी को ढूंढकर उनसे अपनी मुश्किल बयान करने लगा। उन्होंने मुझे काफ़ी तसल्ली दिलासे दिए, लेकिन इस देसी दिल का क्या किया जाए जो बार बार मुझे कार्टून गिलहरी की याद दिला रहा था। मैं ऐसे तो नहीं लगूंगा ना? साइज वगैरह ठीक से लिया है ना आपने? आखिरी कोशिश के तौर पर मैंने गूगल से कार्टून गिलहरी की तस्वीरें निकालकर डॉक्टर के सामने पेश की। क्योंकि ऊपर के दांतों का मामला था, वो भी सामने के 3 का, तो मैं थोड़ा सा फिक्रमंद था। आप ऐसे क्यों लगेंगे? ये तो काफी क्यूट है। डॉक्टर ने गुलहरी की तरफ इशारा किया। तो मैं क्या हूँ? डॉक्टर का सड़ा हुआ तंज मेरे सीने में आग लगा गया। ये डॉक्टर ने गोल सा मिरर मेरे सामने रख दिया। ठीक है, मैंने सवाल पूछ पूछ कर डॉक्टर का सर खा लिया था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था वो मेरा नन्हा सा दिल ऐसे तोड़ देते। आंख, नाक, दांत टूट तो रहे थे। चीखें दबाकर मैं दांत लगवाता रहा और फायदे होने के बाद जब मिरर देखा तो ये कि सब ठीक था। जरूरी नहीं कि हर बार मेरे साथ कुछ बुरा हो। अब ऐसा भी नहीं था कि सारा बचपन में लोगों के घरों की घंटियां बजा बजा कर भागता रहा हूँ, क्लास में बच्चों के लंच बॉक्स खाता रहा हूँ, बाजार से दूध दही लाने जैसे नेक काम भी करता रहा हूँ। तीनों दांत लग गए, नेक कॉलर उतर गया, थोड़ी का जख्म भर गया, लेकिन आँख के किनारे पर जूं का तू रहा। डॉक्टर से मिला तो उसने कहा कि स्किन सर्जरी से ठीक होगा। लागत पूछी तो वो इतनी ज्यादा थी कि मैं घबरा कर उठ खड़ा हुआ। अब या स्किन सर्जरी करवा ली जाए या स्टडी कर ली जाए। एक सुगर दोस्त ने टिप दी कि मैं अपने स्किन शेड की नेल पॉलिश या स्किन पेंट कलर ले लूं और इसे इस कट पर लगा लिया करूं। ऐसे कट छुप जाएगा। मुझे ये मशवरा अच्छा लगा और मैंने इस पर अमल कर सोच लिया। जैसे तैसे मैंने मार्केट से अपनी स्किन से मैच शेड ढूंढ निकाला। घर आकर लगाया तो वाकई मेरा कट छुप गया था। कैसे? ऐसे है कि सुबह तक वो कट फूल कर कुप्पा हो चुका था और कट इस गुब्बारे में गुड़प हो चुका था। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने हैरत से मेरी तरफ देखा। इस पर क्या लगाया है? शायद रात में कुछ काट गया है। क्या काट गया? सांप या मगरमच्छ? उफ, ये डॉक्टर भी ना। मजाक की समझ नहीं तो मजाक करते ही क्यों हो? जब हंसा नहीं सकते तो रुलाते भी क्यों हो? डॉक्टर अजीब नजरों से मुझे देखे जा रहा था। फिर इसने एक साइंसी महलूल का नाम लिया कि ये इसके असरात लगते हैं। बाकी तो ऊपरी स्किन काट कर लेबॉर्ट्री में भेजी जाएगी तो ही कंफर्म होगा। मुझे नहीं करवाना था कुछ कंफर्म, मुझे नहीं कटवानी थी अपनी खाल।
आधे घंटे तक मैं डॉक्टर को झूठा साबित करता रहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं रात को सोया तो सुबह से फूला हुआ। जवाब में डॉक्टर भी आधे घंटे तक मेरा साम काटता, छीलता, उधेड़ता रहा और फिर बैंडेज कर दी। दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोया करो, ऐसा ना हो कि अगली बार शार्क या नियोला आकर काट ले। जाते हुए डॉक्टर ने तंजिया कहा। मैं गुलहरी से दांत पीस कर हंस दिया। क्या करता? डॉक्टर को हकीकत कैसे बता देता? जो मैं खरीद कर ले आया था वो स्किन पेंट नहीं, फ्रिज स्क्रैच पेंट था। 3 हफ्ते तक बैंडेज होती रही। जब आखिरी बैंडेज भी उतर गई तो मैंने ये फैसला किया कि आंख से गाल तक फैल चुके स्कर्ट को अब मैं मुंह नहीं लगाऊंगा। वैसे भी थोड़ा बहुत बदसूरत दिखने पर कोई टैक्स तो नहीं लगता ना। इतना ज़्यादा खूबसूरत होकर मैंने करना भी क्या है। वॉशरूम के शीशे पर अलबत्ता मैंने अखबार इस तरह से लगा रखा है कि शेव करते हुए कट दिखाई नहीं देता। बाकी घर के शीशों के साथ भी यही किया है। मोबाइल के मिरर को डिसेबल कर दिया है। मेरे फ्रेंड्स कुछ भी कहते रहे लेकिन मैं अपना एतमाद डगमगाने नहीं दूंगा। मैं जिंदगी से भरपूर ही रहूंगा और कभी ये नहीं सोचूंगा कि मेरा चेहरा बिगड़ गया है। मैं अभी भी खूबसूरत हूँ। ये किस मनहूस ने शीशे से अखबार हटाया है? जिब्रान तू गया, अब तेरे मुंह पर ऐसे 10 कट बनाऊंगा। इतना गुस्सा ठीक तो नहीं, लेकिन मैं इंसान हूँ ना। ऐसे अचानक से अपना असल चेहरा देखकर को आंखों से टायर मुस्तकिल तौर पर हटा दिए गए हैं। डॉक्टर ने लेंस लगाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन फिर भी वो जो कट है ना, वो मेरा दिल काट देता है। हाय रब्बा, नहीं छुपता कट मेरा। कहते हैं ना, बदबख्ती आपको ढूंढती हुई आती है और कभी आप खुद इस तक चल कर जाते हैं। संडे को मैं म्यूजियम गया। अंदर दाखिल होते ही मैंने डायनासोर के पास ऐसे खड़े देख लिया। शक्ल पर आइंस्टाइन तायरी किए वो डायनासोर का मुशाहिदा कुछ ऐसे कर रही थी जैसे इनके अंडों से अपने बरामद ना हो सकने का दुख उन्हें घूर कर मना रही हो। ये ठीक है कि डायनासोरियां तारीख का हिस्सा हो चुकी हैं, लेकिन अगर ज़रा सा गौर किया जाए तो ये डरावनी सारनियां अभी भी इस दुनिया में पाई जाती हैं। वो देखें सामने, ब्राउन जैकेट, सुर्ख लिपस्टिक में डेयर सारनी। मैंने 2 सेकंड सोचा और पलटकर वापस जाने लगा, लेकिन फिर मेरी गैरत जाग उठी। इतने नुकसान पर भी मुझे ही उसे दूर भागना है। उसके हाथ पैर सब सलामत है और मैं प्योन लगवा लगवा कर थक जाऊं फिर भी मैं ही भागूं। वो भी कानी आंख, नकली दांत और पकड़ छुपा कर। ठीक है कि ये लड़की कोई आला नस्ल की मनहूस होगी, लेकिन अब ज्यादा देर तक इसकी मनहूसियत चलने वाली नहीं थी। तुम्हें नहीं लगता कि हमें शादी कर लेनी चाहिए? किस्मत हमें बार बार मिलवा रही है। मैं इसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। किस्मत मुझे बार बार पिटवा रही थी। वो मेरी तरफ पलटी और इसके ऐन पीछे छुपा हुआ इसका बॉडीगार्ड फियांसी, वो तबले की तरह का साज, मेरा मतलब छोटा डायनासोर, मुझे पहले क्यों नहीं नजर आया? मतलब फियांसियों के साथ म्यूजियम देखने कौन आता है? और भी डायनासोर। आखिर वो क्या साबित करना चाह रही थी कि कैंडल लाइट डिनर का जमाना पुराना हुआ? अब डायनासोर की दुम के पास खड़े होकर महबूब की आंखों में देखा जाएगा। वो चाहती थी कि सब लड़कियां घुसी हुई जीन्स पहनकर, घोंसला बालों में एक आध तिंगा उड़स कर, आंखों पर खामखा की सकराती ऐनक चढ़ाकर डायनासोर देखने जाएं और कहें, तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में इस आग की तरह दहकती है जैसे डायनासोर के मुंह से आग निकलती है। ये कौन है? लड़की के मुंह से आग निकल आई। ये, वो जरा सा मुस्कुराई। मैं मजाक कर रहा था। हालात संगीन बल्कि मखदूश होते देखकर मैंने मुस्कुराने की पूरी कोशिश की। मैं मजाक नहीं करता। इसने तो मुस्कुराने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। चीटिंग हुई ना ये तो फिर। कब से जानते हो शुरू को?